ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. رانا صاحب, وہ تو برملا کہتے ہیں کہ جن کے پاس اختیارات ہیں انہی سے بات چیت ہوگی, ان کے پاس تمام فیصلے کرنے کا اختیار ہے. آپ کو ویسے رانا صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا موڈ لگ کیا رہا ہے؟ وہ تو 12 کہہ چکے ہیں کہ سیاستدانوں سے اور سیاسی معاملات پہ کسی سے انگیج نہیں کیا جائے گا, وہ سیاسی انٹیٹیز آپس میں خود سے یہ معاملات طے کریں. نہیں, ایک تو یہ بڑی عجیب بات ہے, گالیاں سارا دن ہمیں دیتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا, تو اس کے بعد ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. بھئی ہمارے پاس اگر کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر یہ ساری برائی یا ساری گالی آپ ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ پھر تو ہمیں تو پھر آپ معصوم سمجھے نا. تو جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے مذاکرات نہیں کرے گی. اس کی وجہ ہم نہیں ہیں, اس کی وجہ عمران خان صاحب خود ہیں, اور ان کے خود ایسا ان کا رویہ اور ان کا جو ان کا طرز عمل ہے, تو میری اسیسمنٹ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ ان پہ ٹرسٹ کرے گی, نہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی. اور اس کی وجہ وہ خود ہیں, ہم نہیں ہیں اس کی وجہ, کوئی ہماری وجہ سے ایسا نہیں ہے. رانا صاحب, پھر پاکستان تحریک انصاف دن کی روشنی میں دیے جلانا چھوڑ دے؟ جی بالکل ان کو چھوڑنے چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پولیٹیکل جو ان کا نیریٹو ہے اس کو بدلیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں. وہ یہ جو میسیجز کیا نام ہے اپنا اعظم سواتی صاحب کے ذریعے سے کسی اور جگہ بھیجنا چاہتے ہیں نا, یہ میاں نواز شریف کو بھیجیں, ان سے ان کے ساتھ ملاقات وہ کریں, زرداری صاحب سے کریں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے کریں, اختر مینگل صاحب, ڈاکٹر مالک صاحب, ان سے کریں, ایم کیو ایم سے کریں, اے این پی والوں سے کریں. سر دیگر جماعتوں کے تو رانا صاحب خود اپنے گریونسز ہیں. مولانا صاحب ایک طرف کہتے ہیں, پی ڈی ایم کے سربراہ وہ ہیں, وہ اپوزیشن کر رہے ہیں, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. بلاول صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یک طرفہ یہ جو حکومتی فیصلے ہیں, نہر بنا رہے ہیں, اس کو مسترد کرتے ہیں. اختر مینگل صاحب لانگ مارچ دیے ہوئے ہیں. دیکھیں جی, پولیٹیکلی جو بات سوٹ کرے وہ لوگ کرتے ہی ہیں, تو اس کا کوئی اتنا جو کلوز حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے. اب سندھ میں جس صورتحال سے پیپلز پارٹی 2-4 ہے, اس میں اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات نہ کریں تو اور کیا کریں وہ. آپ کے ساتھ وہ کنال کے معاملے پہ آن بورڈ تھے پیپلز پارٹی والے؟ دیکھیں یہ ایک کینال کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 6 کینالز ہیں. یہ پنجاب کی تو ایک ہے, باقی 5 کدھر ہیں؟ وہ 5 بھی ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ ہمارا انیشیٹو تھا. بہرحال میں پیپلز پارٹی کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہرحال اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے, تو اس لیے اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں اپنے موقف کو درست کرنے کے لیے تو انہیں میرا خیال ہے مدت ملنی چاہیے, مہلت ملنی چاہیے. رائٹ, بٹ لیکن رانا صاحب مینگل صاحب سے تو بات چیت کر لی جا سکتی تھی. دھرنا دیے بیٹھے ہیں بلوچستان کے اس معاملے پر, جہاں پر کہا گیا کہ جو ہتھیار نہیں اٹھائیں گے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی. مینگل صاحب تو سیاستدان ہیں, ان کو کیوں اس نیچ پہ پہنچایا جا رہا ہے؟ نہیں, مینگل صاحب سے حکومت تو بات کر رہی ہے, بلوچستان حکومت مسلسل ان کو انگیج کر رہی ہے. دراصل مینگل صاحب اس وقت جن لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں یا جن کے لیے وہ ناراض ہوئے ہیں, ان کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہیں. اس کے اوپر بڑا مشکل ہے ریاست کا کمپرومائز کرنا. رائٹ. رانا صاحب آخری سوال یہ ضرور ہوگا جو کہ لوگ اٹھا بھی رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اور یہ ایکس کی بندش کا سلسلہ تاحال جاری ہے. پیکا کے جو قانون ہے وہ صحافیوں پہ لاگو ہو رہا ہے, شہریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ کو ایک صحافی جن کے بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے, ان کی والدہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں, عدالت میں جا کے ان کے زارو قطار وہ رو رہی ہوتی ہیں. احتجاج کی اس ملک میں اجازت دی نہیں جا رہی.
سو ابھی یہ کیا اب اسی طرح سے ملک آگے چلتا ہوا نظر آئے گا؟ یہی نیا نارمل ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہی ہیں. یہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا یہ بھی بڑا قابل افسوس ہے. ایسے واقعات بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن دوسری طرف جو کچھ ہمارے مہربان ہمارے دوست جس قسم کی جو ہے وہ صحافت، تو خیر میں اسے نہیں کہہ سکتا، یا سوشل میڈیا کمپین میں اسے کہوں گا، صحافت میں اسے نہیں کہوں گا، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے. آپ جب کسی کی جو ہے وہ عزت کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالیں گے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اس بارے میں جو ہے وہ محفوظ رکھے، تو پھر اس سے کسی قسم کا بھی ری ایکشن جو ہے وہ آگے سے آ سکتا ہے. ہمارے جو یہ سوشل میڈیا کمپینر ہیں، یہ جو پوسٹیں لگاتے ہیں، یہ جو اس قسم کی مہم جوئی کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی لمٹ، کوئی جو ہے وہ سلیقہ طریقہ کوئی ہے اس میں؟ یعنی ایک آدمی کو آپ جو مرضی کرتا دکھا دیں، وہ آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے، یعنی وہ تو ایک ایسا طریقہ کار نکل آیا ہے کہ اب تو جس آدمی کی بھی آپ ویڈیو جو مرضی بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں آپ. انکنٹرول. تو یہ چیزیں جو ہیں، اب ان چیزوں کو اس طرح سے الاؤ نہیں کیا جا سکتا. رائٹ. بٹ رانا صاحب، آج وہ ملیہ لودھی صاحبہ نے اپنے آرٹیکل میں ذکر کیا، انہوں نے کہا ہارڈ سٹیٹ کی طرف اب جب جایا جا رہا ہے، تمام تر اقدامات بھی لے کے، کیا ریاست اپنے مقاصد اچیو کر سکی تمام تر اقدامات کر کے بھی؟ اور ہارڈ سٹیٹ کی اصطلاح کے بجائے وہ مشورہ دے رہی ہیں کہ کمپیٹنٹ اور اسٹرانگ سٹیٹ کے نوشنز کو استعمال کیا جائے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ہارڈ کا لفظ جو ہے نا یہ ایسے ہی چل پڑا ہے. ہارڈ سٹیٹ، کوئی ہارڈ سٹیٹ کوئی سٹیٹ نہیں ہوتی. سٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک سافٹ امیج اور سافٹ جو ہے وہ رکھتی ہے اپنے شہریوں کے لیے اپنا جو ہے وہ طریقہ کار. تو یہ ہارڈ سٹیٹ والا جو ہے یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے. ہاں، ایک لیگل سٹیٹ ایک ریگولیٹر کے طور پہ تو کام کر سکتی ہے، اور ریگولیٹ کرنا چیزوں کو ان کے دائرے میں رکھنا، چیزوں کو ان کی لمٹ میں رکھنا، یہ کوئی ہارڈ کام نہیں ہے. یہ تو بالکل عین انصاف ہے. تو سٹیٹ جو ہے وہ منصف ہو سکتی ہے، ریگولیٹر ہو سکتی ہے. ہارڈ والا لفظ جو ہے نا یہ تو ایسے خواہ بخواہ لوگوں نے چلا دیا ہے. رائٹ. ریاست کو تو بالکل ایک نرمی کے ساتھ اپنے شہریوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. رانا صاحب، آخری میں نواز شریف صاحب سے متعلق میاں صاحب کا لندن کے دورے کے حوالے سے بڑی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. علاج معالجے کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کا باقاعدہ طور پہ میاں صاحب آغاز لندن سے کریں گے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، وہ یہیں سے کریں گے. باقی ان کا چیک اپ ڈیو ہے، وہ اب دیکھیں ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق اگر ان کو جانا بھی پڑا واپس آ جائیں گے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ایک بریک.